السلام علیکم دوستوں، آج ایک بہت ہی بڑھیا واقعہ ہے جو آپ کے سامنے میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ دوستوں، بہت ہی پیارا واقعہ ہے، انشاءاللہ تعالی اس واقعے سے پتہ چلے گا۔ دوستوں، ایک ایسا شخص کا زنے سے بچنے کا واقعہ ہے۔ یہ ایک شخص ہے، وہ زنے سے کس طرح بچتا ہے جو آپ کی اور ہماری زندگی بدل دے گا۔ سنیے دوستوں، بہت ہی پیارا اور بڑھیا واقعہ ہے۔ دوستوں، واقعہ ایک بدکار عورت اور حیادار شخص کا ہے۔ ایک بدکار عورت اور حیادار شخص کا۔ عمر بن حبیب رضی اللہ عنہ رومی کے قید میں آئے۔ عمر بن حبیب رضی اللہ عنہ رومی کی قید میں آئے۔ ان کے ساتھ کے 9 آدمیوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن یہ بہت خوبصورت تھے، اس لیے انہیں رومی سردار نے اپنا غلام بنا لیا۔ رومی سردار نے عمر بن حبیب رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اگر تو عیسائی مذہب اپنا لے تو میں تجھے اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں اور اپنی پوری ریاست بھی دیتا ہوں۔ رومی کا سردار جو تھا، اس نے عمر بن حبیب رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اگر تو عیسائی مذہب کو اپنا لے تو میں تجھے اپنی بیٹی بھی دے دوں گا اور ان کی ساری ریاست بھی دے دوں گا۔ تو جب عمر بن حبیب رضی اللہ عنہ کہنے لگے تو عمر بن حبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سارا ملک عرب بھی دے دے اور ملک رومی بھی دے دے تو بھی میں ایک پل کے لیے اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ بڑھیا بات ہے دوستوں، عمر بن حبیب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ سارا ملک عرب بھی دے دے اور ملک رومی بھی دے دے تو بھی میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر سردار کو ایک ترکیب سوزی، سردار کو ایک آئیڈیا ایک ترکیب سوزی اسے۔ اس نے ایک عالیشان گھر میں عمر بن حبیب رضی اللہ عنہ کو بند کر دیا۔ ایک عالیشان مکان حویلی میں عمر بن حبیب رضی اللہ عنہ کو بند کر دیا اور لذیذ کھانا اور شراب بھی رکھ دی۔ وہاں پر لذیذ کھانا اور شراب سب کچھ رکھ دیا وہاں، اور ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا کہ اس سے گناہ کرواؤ۔ وہاں ایک خوبصورت لڑکی کو اس محل میں رکھ دیا، بھیج دیا تاکہ عمر بن حبیب رضی اللہ عنہ سے گناہ ہو جائے یا یہ عورت ان سے زبردستی گناہ کروا دے۔ وہ گناہ کی دعوت دیتی رہی۔ وہ جو خوبصورت حسین عورت تھی جس کو رومی کا سردار نے بھیجا تھا اس حویلی میں، اس مکان میں، وہاں پر وہ لڑکی عمر بن حبیب رضی اللہ عنہ کو گناہ کے لیے دعوت دیتی رہی۔ یہ نظریں نیچے کر کے خاموش بیٹھے رہے۔ 3 دن اور 3 رات گزر گئی۔ عمر بن حبیب رضی اللہ عنہ نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا اور نہ ہی نظریں اٹھائی۔ 3 دن 3 رات تک عمر بن حبیب رضی اللہ عنہ نے نہ تو کچھ کھایا نہ تو کچھ پیا، نہ ہی اپنی نظروں کو اٹھا کر اس بدکار عورت، وہ جو گناہ کے لیے دعوت دے رہی تھی، اس عورت کو دیکھا تک نہیں، نہ ہی شراب کی طرف دیکھا، نہ اپنی نظریں ہی نہیں اٹھائی۔ 3 دن کے بعد اس لڑکی نے پوچھا، تو کیا بلا ہے؟ نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، نہ تیری نظریں اٹھی، کون ہے تو؟ کیا ہے تو؟ تمہیں کون روکتا ہے یہ سب کرنے سے؟ وہ لڑکی عمر بن حبیب رضی اللہ عنہ کو کہنے لگی، تو کیا بلا ہے؟ نہ تو کچھ کھایا ہے نہ تو کچھ پیا ہے، نہ ہی تیری نظریں اٹھی، کون ہے تو؟ کیا ہے تو؟ تمہیں یہ سب کرنے سے تمہیں کون روکتا ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی، عمر بن
عمر بن حبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب تو میرے لیے شراب بھی حلال ہے، اب تو میرے لیے شراب بھی حلال ہے، جس حال پر میری پیاس پہنچ چکی ہے، جس حال پر 3 دن 3 رات تک عمر بن حبیب رضی اللہ عنہ نے نہ تو کچھ کھایا تھا، نہ تو کچھ پیا تھا، اور نہ ہی اپنی نظریں اٹھائی تھی۔ اس لیے عمر بن حبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب تو میرے لیے شراب بھی حلال ہے، جس حال پر میری پیاس پہنچ چکی ہے، اور وہاں پر سور پکا کر رکھا ہوا تھا۔ کہا کہ یہ گوشت بھی میرے لیے حلال ہے، جس سطح پر میری بھوک پہنچ چکی ہے، لیکن میرے رب سے مجھے حیا ہے، میرے رب سے مجھے حیا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ لڑکی 3 دن کی بجائے تو 30 دن یہاں بیٹھی رہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میری جوانی امانت ہے، اس پر داغ نہیں لگ سکتا۔ اس عورت نے عمر بن حبیب رضی اللہ عنہ کی بات سنی۔ اس عورت نے یہ سب سن کر اپنے سردار کو کہا کہ اس نے نہ کھایا، نہ پیا، اور نہ میری طرف ایک نظر دیکھا، میں کیسے اس پر ہاتھ ڈالتی، میں کیسے اس پر ہاتھ ڈالتی۔ پھر رات کو وہ عورت آئی، عمر بن حبیب رضی اللہ عنہ کو وہاں سے نکالنے میں مدد کی، وہاں سے نکلنے میں مدد کی، اور انہیں عراق کا ایک محفوظ راستہ بتایا۔ دوستوں، بہت ہی پیارا واقعہ تھا۔ ہر مسلم مرد یہ جانتا ہے کہ اسے پردہ کا حکم دیا گیا ہے، پر کرتا نہیں ہے، کہتا ہے کہ ہم ہی کیوں نظریں نیچے رکھے۔ اگر مردوں کو حکم دیا گیا ہے تو عورتوں کو بھی خود کو ڈھکنے کا کہا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ اپنی نظریں نیچے رکھو گے تو عورت خود اپنے آپ کو ڈھک کر رکھے گی، اور اگر مرد دیکھنا چاہے گا تو بھی انہیں کچھ نہ دکھائی دے گا۔ جب تک مرد اپنی نگاہ نیچے رکھیں گے اور اپنے ذہنوں کو پاک رکھیں گے، تب تک دنیا کی سب سے خوبصورت بلا بھی آ کر زنا کروانا چاہے تو بھی نہیں کروا پائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوستوں، بہت ہی پیارا اور بہترین واقعہ تھا۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کے ساتھ بنے رہیں۔ دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔